لاہور کی وہ سرد شام جس کی دھند کی چادر ہر شے کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی، میرے بوڑھے وجود کے اندر ایک تلاطم برپا تھا، کیونکہ آج میں اپنی اس کہانی کا آغاز کرنے جا رہا تھا جو برسوں سے میرے سینے میں ایک ناسور بن کر چبھ رہی تھی۔ میرا نام بابا غفار ہے اور لوگ مجھے عدالت کے باہر پھلوں کی ریڑھی لگانے والے ایک معمولی شخص کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا اس ریڑھی پر بکنے والے ہر پھل کے پیچھے میرے خون اور پسینے کی وہ داستان رقم ہے جس نے ایک باپ کو جیتے جی مار دیا تھا۔ بات اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب میرا اکلوتا بیٹا، جس کا نام میں نے اسد رکھا تھا، بڑا ہو رہا تھا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں وہ خواب دیکھے تھے جو کسی غریب کی جھونپڑی میں شاذ و نادر ہی پلتے ہیں۔ میں نے دن رات ایک کر کے مزدوری کی، اسد کو پڑھایا، اور جب اس کی قانون کی تعلیم کی آخری مراحل آئے تو فیس کے بھاری بھرکم بوجھ نے میری کمر توڑ ڈالی۔ اس وقت میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنا وجود کا ایک حصہ بیچ ڈالوں۔ میں نے اپنا ایک گردہ خاموشی سے فروخت کر دیا تاکہ اسد کے ہاتھ میں وہ ڈگری آ سکے جس کا وہ حقدار تھا۔ وہ جج بن گیا، اس کا نام شہر کے معتبر ججوں میں شمار ہونے لگا، لیکن جیسے جیسے اس کا مرتبہ بڑھتا گیا اس کے دل میں میرے لیے وہ جگہ ختم ہوتی گئی جو کبھی بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی اور پھر مجھے اس پرانے مکان نمبر 27 میں تنہا چھوڑ دیا، جہاں کی دیواریں آج بھی ہماری غربت اور اس کی کامیابی کی گواہ تھی۔ میری بیوی جو اس کے جدائی کے غم میں گھلتی رہی، ایک رات بیماری کی شدت سے دم توڑ گئی، لیکن اسد کے پاس اس کے جنازے پر آنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک بڑے کیس کا فیصلہ کر رہا تھا۔ میں نے اس دن تہیہ کر لیا تھا کہ میں اسے وہ انصاف یاد دلاؤں گا جو اس نے کتابوں میں تو پڑھا ہے لیکن اپنی زندگی میں نافذ کرنا بھول گیا ہے۔ میں نے اس کی عدالت کے باہر پھلوں کی ریڑھی لگانا شروع کر دی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اسے وہ تصویر دکھاتا ہمارے اس پرانے گھر کی دیوار پر لگی تھی جس میں وہ اپنے بوڑھے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے وہ گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ میرے پاس اب دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہیں۔ اسد کی گاڑی جب میری ریڑھی کے سامنے سے گزرتی تو اس کی آنکھوں میں وہ نادم تڑپ میں صاف دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کا تکبر اسے گاڑی سے اترنے نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنی ریڑھی پر ایک بورڈ لگا دیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا انصاف کا ذائقہ۔ یہ ذائقہ ان لوگوں کے لیے تھا جو انصاف کو صرف فائلوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح اس کے ضمیر کی عدالت میں روزانہ ایک نیا مقدمہ چلتا تھا اور وہ اپنے ہی باپ کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ ایک شام جب بارش بہت تیز تھی وہ میری ریڑھی پر آیا، اس کا کوٹ بھیگا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو صرف گناہ گاروں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، بابا آپ مجھے یہاں کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ تو میں نے مسکرا کر اسے آم کا ایک ٹکڑا پیش کیا اور کہا، بیٹا یہ ذائقہ چکھ لو، یہ اتنا ہی کڑوا ہے جتنا وہ فیصلہ جو تم نے اپنی ماں کے حق میں نہیں دیا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری جدوجہد رنگ لا رہی ہے، کیونکہ ایک جج جب اپنے ہی باپ کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہوتا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا انصاف تبھی شروع ہوتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس گھر کی راکھ اب صرف تمہارے انتظار میں ہے، اور جس دن تمہارا ضمیر پوری طرح جاگ جائے گا اس دن تم اس مکان نمبر 27 کی چوکھٹ پر خود کو ایک عام انسان پاؤ گے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو اس کا آغاز تھا جس نے ایک عظیم مصنف کو اپنے ہی وجود کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا، اور میں خاموش گواہ کی طرح اس کے زوال اور ضمیر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میری ریڑھی پر بکنے والے پھل اب صرف پھل نہیں رہے تھے، بلکہ وہ اسد کے لیے ایک ایسی سزا بن چکے تھے جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے وہ خط دکھایا جو اس کی ماں نے مرتے وقت اس کے نام لکھا تھا، لیکن وہ اسے کبھی پڑھ نہ سکی۔ اس خط کے ہر لفظ میں ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا سکتی تھی، اور اسد جسے اپنی کرسی اور اختیار پر بہت ناز تھا، اب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی تھی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ جب تک تم اس بوڑھے باپ کو وہ مقام نہیں دو گے جو خدا نے مقرر کیا ہے، تب تک تمہاری عدالت کا ہر فیصلہ ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا، لیکن اس کی پشت پر موجود وہ جھکاؤ بتا رہا تھا کہ انصاف کا بوجھ اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ یہی میری جیت کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس رات لاہور کی فضا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی اور بارش کی بوندیں پرانے مکان نمبر 27 کی دیواروں پر کسی ماضی کے نوحے کی طرح گر رہی تھی۔ اسد جو اب تک اپنی عدالت کا بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا، آج اپنے ہی عالی شان بنگلے کے بند کمرے میں ایک مجرم کی طرح ٹہل رہا تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں میرے کہے ہوئے وہ الفاظ کسی خنجر کی طرح چبھ رہے تھے کہ انصاف کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ ان پرانی یادوں کو ذہن سے جھٹک دے، لیکن مکان نمبر 27 کی وہ خاموش دیواریں اور میری وہ پرانی پھلوں کی ریڑھی اس کے خوابوں میں ایک خوفناک منظر بن کر آنے لگی تھی۔
उसने जब अपने कमरे की दीवार पर लगे अपने बड़े बड़े तमगों और कोर्ट की तस्वीरों को देखा तो उसे अपने में से अपने बाप के खून की बू आने लगी। वही बाप जिसने अपना गुर्दा बेचकर उसे इस कुर्सी तक पहुंचाया था, और आज वही बाप उसकी अदालत के बाहर एक मामूली रेड़ी लगाने वाला बनकर उसे उसकी हकीकत दिखा रहा था। उसकी बीवी सोबिया ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, असद, तुम एक मामूली रेड़ी वाले की बातों में आकर अपनी इज्जत खराब कर रहे हो। लेकिन असद को उस वक्त सोबिया की बातें किसी चड़ेल की चीखों की तरह लग रही थी, क्योंकि उसके अंदर का इंसान अब जाग चुका था और वो जानता था कि उसने सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि अपनी उस माँ से भी सख्त नाइंसाफ़ी की थी जो उसकी राह तकते तकते दुनिया से चली गई थी। अगले दिन जब वो अदालत पहुंचा तो उसके हाथों में वो कलम कांप रहा था जिससे वो लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले करता था। हर मदई के चेहरे पर उसे मेरा चेहरा नजर आता और हर रोने वाली माँ की आवाज़ में उसे अपनी मरहूमा माँ की चीख सुनाई देती। अदालत के कमरे में मौजूद लोग हैरान थे कि आज शहर का सबसे बड़ा सख्त गिर जज इतना कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहा है। दोपहर के वक्त जब वो अदालत से निकला तो मेरी नज़र उससे मिली। मैंने वही पुराना फ्रेम हाथ में पकड़ा हुआ था जिसमें उसकी जवानी की तस्वीर थी। मैंने उसे इशारे से बुलाया और कहा, जज साहब, आज का फैसला क्या रहा? क्या आज भी किसी बेटे ने अपने बाप की कुर्बानी का सौदा किया या किसी माँ की दुआ ने किसी की कुर्सी हिला दी? असद के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन रास्ते भर उसे ऐसा लगता रहा जैसे गाड़ी की पिछली सीट पर कोई अनदेखा साया बैठा है जो उसे उसके गुनाहों की याद दिला रहा है। वो साया जो मकान नंबर 27 की राख से उठा था। घर पहुंचकर उसने फैसला किया कि वो उस कठिन भरी जिंदगी से निजात पाएगा। उसने अपना इस्तीफा लिखा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा था, जैसे अगर उसने अब भी रास्ते को सही ना किया तो वो पुराना मकान उसे निगल जाएगा। उसने रात के अंधेरे में मकान नंबर 27 का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मैं वहां एक चारपाई पर लेटा हुआ था और मेरी रेहड़ी दीवार के साथ खड़ी थी। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए और रोने लगा, लेकिन मैंने उससे कहा, असद, ये आंसू अब किसी काम के नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ की कब्र अब खास उग चुकी है तुम्हारी माँ की कब्र पर, और तुम्हारे बाप का वजूद अब इस रेडी के नीचे दब चुका है। उसने चीख कर कहा, अब्बा, मुझे माफ़ कर दे, मैं सब छोड़ कर आपके पास आया हूँ। मैंने उसे एक कागज़ थमा दिया जिस पर मैंने वो सारी कुर्बानियाँ लिखी थी जो एक बाप ने अपने बेटे के लिए की थी, और साथ ही वो नाइंसाफ़ियाँ जो उसने हमारे साथ की थी। उस कागज़ को पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पुराने मकान की हर दीवार बोल रही हो और उसे बद्दुआ दे रही हो। वो वहाँ से भागा, लेकिन हर मोड़ पर मेरी रेहड़ी और मेरे इंसाफ का जायका लिखा हुआ बोर्ड उसे नज़र आता रहा। शहर में अफवाह फैल गई कि जज असद पागल हो गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो ज़मीर की अदालत में गिरफ्तार हो चुका था, जहाँ से कोई रहाई नहीं मिलती। उसने अपने आलीशान बंगले को आग लगा दी और ख़ुद को उस पुराने मकान नंबर 27 में कैद कर लिया जहाँ माजी के साए रक्स करते थे। अब वो वहाँ बैठकर उन पुरानी फाइलों को जलता देखता जो उसने अपने कैरियर में बंद की थी। उसे हर फाइल से एक नई कहानी सुनाई देती। वो चीखता और चिल्लाता, लेकिन उसकी आवाज़ उस मकान की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती थी। मैं बाहर खड़ा ये सब देख रहा होता था और सोच रहा था कि इंसाफ का ये बोझ कितना भारी होता है कि जब ये गिरता है तो बड़े बड़े बुर्ज हिला देता है। असद ने अपनी ज़िंदगी का नया मकसद बना लिया था। वो हर उस शख्स की मदद करना चाहता था जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन उसका माजी उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वो रात को सोते में उठ बैठता और उसे अपनी माँ का सफ़ेद आंचल हवा में लहराता हुआ नजर आता, जैसे वो उसे पुकार रही हो। उसने अपने बाप की रेहड़ी को दोबारा रंग किया और ख़ुद फल बेचना शुरू कर दिए ताकि वो उस दर्द को महसूस कर सके जो उसके बाप ने सहा था। लोग हैरान थे कि कल का जज आज एक रेहड़ी वाला कैसे बन गया, लेकिन असद के चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून था जो किसी आलीशान कुर्सी पर बैठकर उसे कभी नसीब नहीं हुआ था। हालांकि उसके दुश्मन और वो सियासतदान जिनके खिलाफ उसने फैसले दिए थे अब उसे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे मौत का खौफ नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि असली अदालत ऊपर लगने वाली है। एक दिन जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा, अब्बा, मैंने आज अपना आखिरी फैसला लिख दिया है और वो फैसला मेरे अपने खिलाफ है। मैंने पूछा, क्या फैसला है? तो उसने कहा, अब इस दुनिया की अदालत से निकलकर खुदा की अदालत में जा रहा हूँ, जहाँ कोई झूठ नहीं चलता। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने बरसों पहले देखी थी। जब वो मेडिकल कॉलेज की फीस लेकर गया था, मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा अब मरकर दोबारा जिंदा हो गया है। लेकिन ये ज़िंदगी उसके लिए कितनी दर्दनाक होने वाली थी उसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मकान नंबर 27 से अचानक धुआं उठने लगा और लोगों की चीखें सुनाई देने लगी।
یہ اس کے گناہوں کی آگ تھی یا اس کے ٹھنڈے ہوتے ہوئے ضمیر کی آخری تپش، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس شام لاہور کی ہوا میں آموں کی وہ مہک نہیں بلکہ جلتی ہوئی کتابوں اور یادوں کی ایک ایسی بو تھی جو ہر گزرنے والے کو بتاتی تھی کہ انصاف جب اپنے گھر سے شروع نہیں ہوتا تو وہ پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میں اپنی ریڑھی دھکیلتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا، لیکن میرے کانوں میں اسد کی وہ آخری پکار اب بھی گونج رہی تھی جو اس نے اپنی ماں کو پکارتے ہوئے دی تھی۔ اس رات جب مکان نمبر 27 سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادلوں نے لاہور کے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے برسوں کے دکھ اور اسد کے گناہوں کی سیاہی اس آگ میں جل کر راکھ ہو رہی ہے۔ اسد نے اپنی زندگی کی تمام آسائشیں اور وہ عہدہ جس پر اسے کبھی ناز تھا اپنے ضمیر کی آواز پر قربان کر دیا تھا، لیکن اس کی توبہ کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ مادی دنیا کے قانون اسے معاف تو کر سکتے تھے مگر قدرت کی عدالت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ جب آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوئے تو مکان کی راکھ سے صرف ایک جلی ہوئی تصویر ملی جس میں وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسد اس آگ میں جل کر ختم ہو گیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مرا نہیں بلکہ وہ اس قید سے آزاد ہوا تھا جس نے اسے برسوں سے ایک بے حس انسان بنا کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی ریڑھی پر لگے اس انصاف کا ذائقہ کو اب نئے رنگ میں رنگ دیا تھا، کیونکہ اب اس ذائقے میں کرواہٹ کے ساتھ ساتھ سکون کی وہ مٹھاس بھی شامل ہو گئی جو صرف سچی توبہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اسد کے استعفے کے بعد شہر کی عدالتوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ وہ جج جو کبھی سنگ دل کہلاتا تھا بے ایسی مثال بن چکا تھا جس نے کرسی کے بجائے ضمیر کو چنا تھا۔ میں اب بھی اسی گلی کے کونے میں بیٹھتا ہوں جہاں کبھی مکان نمبر 27 ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں ایک نئی عمارت کھڑی ہے مگر اس کی دیواروں میں آج بھی اسد کی پکار سنائی دیتی ہے۔ وہ نوجوان وکیل جو اب یہاں سے گزرتے ہیں وہ میری ریڑھی پر رک کر مجھ سے اس جج کی کہانی پوچھتے ہیں جس نے اپنا سب کچھ ایک بوڑھے باپ کے آنسوؤں کے بدلے بیچ دیا تھا۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ انصاف صرف وہ نہیں جو کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ انصاف وہ ہے جو انسان کو خود اپنے سامنے کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ اسد نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان تمام مسلطوں کو پاؤں تلے دبا دیا تھا، رون دیا تھا جس کے پیچھے وہ برسوں چھپتا رہا تھا۔ اس نے ان تمام بیواؤں اور یتیموں کے حق میں فیصلے کیے جن کی فائلیں دبا دی گئی تھی۔ اس نے اپنی دولت کا ایک ایک پیسہ فلاحی کاموں میں لگا دیا اور خود ایک فقیر کی طرح اسی پرانے گھر میں رہنے لگا جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر روتا اور کہتا، ابا کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ اور میں اسے دلاسا دیتا کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس کہانی کا سب سے دردناک پہلو وہ تھا جب اسد کی بیوی اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ گئی، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اب اس کا رشتہ اس کے رب اور اس کے باپ سے جڑ چکا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اسد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا آج مجھے وہ گڑتا یاد آ رہا ہے جو آپ نے میرے لیے بیچا تھا۔ کاش میں اپنی جان دے کر بھی آپ کا وہ احسان اتار پاتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ندامت دیکھ کر میرا دل پگھل گیا اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس رات وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جنازے میں کوئی بڑا افسر یا سیاست دان نہیں تھا بلکہ وہی غریب لوگ تھے جن کے حق پر اس نے آخری وقت میں انصاف کیا تھا۔ میں نے اس کی قبر پر وہی انصاف کا ذائقہ والا پھل رکھا اور دعا کی کہ الہی اس کے رحمتوں کے سائے میں جگہ دے۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ہاتھ لرزتے ہیں اور میری ریڑھی بھی اب پرانی ہو گئی ہے، لیکن میں جب بھی آم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کسی کو دیتا ہوں تو مجھے اسد کی یاد آتی ہے۔ لاہور کی یہ سڑکیں، یہ عدالتیں اور یہ مکان نمبر 27 کی مٹی آج بھی گواہ ہے کہ ایک باپ کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے اسے صلہ ملنے میں برسوں لگ جائے۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا ہے۔ میں نے ایک بڑے جج کو ایک بیٹا بنا کر دکھایا اور یہی کائنات کا سب سے بڑا انصاف ہے جس میں نہ تو کوئی وکیل ہوتا ہے نہ کوئی گواہ، صرف ایک تڑپتا ہوا دل اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اب جب کہ میں اپنی زندگی کی آخری منزل پر ہوں، مجھے یہ احساس ہے کہ میرا بیٹا آسمانوں پر اپنی ماں کے ساتھ خوش ہوگا اور وہاں بیٹھے اس اپنے بوڑھے باپ کو ہی دیکھ رہے ہوں گے جنہیں انہیں جینے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ انصاف کی یہ کہانی ہمیشہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو طاقت کے نشے میں اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ جب انصاف کی ریڑھی چلتی ہے تو وہ بڑے بڑے محلات کو خاک میں ملا دیتی ہے اور ایک معمولی ریڑھی والے کی آواز عرش تک سنائی دیتی ہے۔ میری کہانی اب ختم ہو رہی ہے مگر انصاف کا یہ سفر تا قیامت جاری رہے گا۔ اسٹوری اچھے لگے تو پلیز لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ایک اچھی سی دعا کے ساتھ